حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو کبھی آسمان کی طرف رفتار کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک بڑا کام کیا اور ان کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ ادریس علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی تھی۔ وہ ایک نیک دل اور صادق شخصیت تھے۔ اللہ کی راہ میں انہوں نے لوگوں کو اچھی راہوں پر چلنے کی تعلیم دی اور ان کو انسانوں کی اچھائی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعاملات کرنے کی سیکھ دیا۔ ادریس علیہ السلام کی خصوصی بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کو 17 مختلف زبانوں کو بولنے کی تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ اپنی باتیں آسانی سے دوسرے لوگوں کو سمجھا سکیں۔ ادریس علیہ السلام کی کہانی میں ایک دلچسپ حصہ یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف رفتار کرتے تھے۔ ان کی روح اللہ کی ملازمت میں مصر کے دلائل سے اونچائی کو پہنچ گئی تھی۔ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر چلتے رہے اور لوگوں کو ایک بہترین زندگی کے لیے راہ دکھاتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک عظیم شخصیت کس طرح اپنے عملوں اور تعلیم سے دنیا کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ان کی طرف سے دی گئی رہنمائی کی مدد سے ہم بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی میں ایک دلچسپ واقعہ یہ تھا کہ ان کے دور کے لوگ ایک بڑی مصیبت کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کی زمینوں پر کچھ دنوں تک برسات برستی رہی اور زرع و کاشت کو نقصان پہنچا۔ ادریس علیہ السلام نے اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں دعائیں کیں اور لوگوں کو رہنمائی دی کہ وہ اپنی طاقتوں سے کام کریں اور صبر سے کام کرتے رہیں۔ انہوں نے ایک نئی کشت کی تیاری کی اور اللہ کی مدد سے اچھا موسم آیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیموں اور رہنمائی کی بنا پر لوگ اپنی مشکلات کو کس طرح حل کرتے تھے اور کس طرح صبر کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ان کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے وقت صبر اور ایمان بنائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی میں ایک لمحہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک خواب دیکھا جس میں انی ملک الموت کے ساتھ ملاقات کی تصور کی۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام ایک جبل پر عبادت کر رہے تھے اور خواب میں ان کو ایک زیبا خسروں کی جماعت کے ساتھ دیکھا۔ ان خسروں کا سفرت چمکتا ہوا چہرہ تھا اور وہ عظیم حسن کی مالکین تھے۔ انہوں نے حضرت ادریس کو ایک خوش آئند پیغمبر بنانے کا پیغام دیا اور ان کو اللہ کی راہ میں ایک عظیم مقام دیا گیا۔ بعد میں ادریس علیہ السلام نے خواب میں ایک دوسرے خواب دیکھا جس میں وہ ملک الموت سے ملاقات کر رہے تھے۔ ملک الموت نے انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ایک علم اور حکمت کا دانا بنانے کی مدد کی۔ اس ملاقات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے زیادہ علم اور معرفت ملی۔ یہ لمحے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خوابوں اور ملاقاتوں کے ذریعے ہدایت دی گئی اور ان کی معرفت اور علم کو بڑھایا گیا۔ ان کی ملاقات ملک الموت کے ساتھ ہمیں ایک مخصوص پیغمبر کی اہمیت اور ان کے اہم کام کی روشنی میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کا لمحہ ایک خدائی دن کی روشنی میں ایک خوبصورت اور روشن موسم کے ساتھ آیا۔ آسمان پر کھلی ہوئی آفتاب کی روشنی سب کچھ منظر عام کر رہی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے آخری لمحے کو بہت سکون اور ایمان سے گزارا۔ ان کی آنکھوں سے تمناؤں کی ایک خوشبوئی اٹھتی تھی جیسے کہ وہ اپنے خالق کے قریب جا رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آس پاس کے لوگوں نے ان کی وفات کے موقع پر جمع ہو کر دعاؤں کی روح میں ان کے لیے دعائیں مانگنا شروع کی۔ وہ سب اپنے پیغمبر کے جانے کا دکھ اور ان کی خیرات کی یادوں کا احترام کر رہے تھے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی آخری سانس لی تو ایک لطیف ہلکی ہواؤں کا جھونکا آیا اور ان کے جسم کو پلک پلک کر اوڑھنے لگا۔ ان کی روح نے سکون اور سکوت کی دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی عالم کی طرف سفر کی شروعات کی۔ ان کی وفات کے بعد لوگ ان کے علم اور نیکیوں کی یادگاری کو سلامتی سے یاد کرتے رہے اور ان کے پیغاموں کی پیروی کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو اللہ کی رحمت میں قبول فرمایا گیا اور ان کے بعد کے مقام کو سلامتی اور برکت سے بھر دیا گیا۔ اسلامی تراث میں حضرت ادریس کچھ تفسیرت میں ایناک کو پیغمبر مانا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ چلتے رہے اور علم اور حکمت کو عطا کی گئی۔ تاہم اسلامی متنوع حدیثوں میں حضرت ادریس کے زندگی کے دوران جنت اور جہنم دوزخ کو دیکھنے کے بارے میں کوئی خصوصی ذکر نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات عام طور پر جنت اور جہنم کی تجربہ کو آخرت کے لیے مخصوص کرتی ہیں۔
جہاں پر افراد اپنے اعمال اور ایمان کے مبنی انعام و عذاب پائیں گے۔ کسی بھی پیغمبر کو ان کی زندگی کے دوران جنت اور جہنم کو دیکھنے کے بارے میں کسی خصوصی دعویٰ کہانی کی مؤثریت اسلامی نظریہ کے باہر ہوتی ہے۔